قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك، واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فاطمة سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين، وأنها لتقوم في محرابها يصلون عليها 70,000 ملك من المقربين، وينادون بما نادت به الملائكة مريم: يا فاطمة إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. صلوات بر محمد. آپ حضرات سے گزارش ہے ایک بار سورہ حمد اور سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مرحوم اشتیاق حسین ابن مشتاق حسین اور نجمہ بیگم مرحومہ بنت اکبر حسین مرحوم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو ٹھنڈک کا زمانہ ہے، چائے کو تو ہم روک نہیں سکتے، اور ظاہر سی بات ہے جو بھی مجلس میں آیا ہے تو وہ امام کا مہمان ہے، تو آپ اس کی پذیرائی کچھ تو کریں گے، چائے سے اس سے اس سے، تو چائے تو چلنے دیجئے. لیکن جو چائے لوگ، جو لڑکے زحمت کر رہے ہیں چائے سرو کرنے کی، وہ تاکید کرتے رہیں چھوٹے بچوں سے، کچھ بڑے بھی ہیں، کہ اتنے آہستہ بولیں کہ امام باڑے کے اندر آواز نہ آئے. میری آواز پہنچ گئی ہوگی. چلیے صلوات بر محمد. یہ زمانہ اور یہ تاریخیں حضرت صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کی شہادت کی تاریخیں ہیں. ایک تاریخ ابھی گزری ہے اور دوسری تاریخ آنے والی ہے. اسی مناسبت کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے جس حدیث مبارک کی تلاوت کی ہے، یوں تو بہت سی حدیثیں ہیں حضرت کے سلسلے میں، اور بس جو اللہ جتنی دیر توفیق دے گا اتنی دیر آپ کی خدمت میں شہزادی کے متعلق اس دعا اور توقع کے ساتھ نقل کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بی بی کے چاہنے والوں میں شمار فرمائے. انشاءاللہ کل کو قیامت میں ان کی شفاعت نصیب ہو انشاءاللہ. میں نے جس حدیث مبارک کو ابتداءً پڑھا ہے، حضرت ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ جی
اچھا نیند، میں سمجھا کچھ فرما رہے. تو حضرت فرماتے ہیں کہ فاطمہ تو سیدۃ نساء العالمین، فاطمہ سیدہ ہیں، سردار ہیں دنیا کی تمام عورتوں کی. تو اس کا مطلب اس حدیث کے فقرے سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ سیادت کا مسئلہ صرف مردوں میں نہیں ہے، عورتوں میں بھی مسئلہ سیادت کا ہے. لیکن جب عورتوں میں ہے تو سوال ہوگا کہ فاطمہ سے پہلے عورتوں کی سیادت کس کے پاس تھی؟ اچھا مردوں میں امام ہیں، آج بھی موجود ہیں، ہے نا، تو اب عورتوں میں بھی سیادت ہے، تو ان سے پہلے کون سیدہ اور آج کے دور میں کون سیدہ ہے؟ سوال ہوگا نہیں ہوگا؟ تو قبل اس کے کہ ہمارے آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہو، رسول اللہ نے اسی وقت جواب دے دیا، من الاولین والآخرین، فاطمہ سیدہ ہیں ازل سے لے کے ابد تک، جب سے دنیا کا وجود ہے اور جب تک دنیا باقی رہے گی فاطمہ سیدہ تھیں، سیدہ ہیں، سیدہ رہیں گی. مردوں میں ہر دور میں سید ہوتے رہے، 1,24,000 انبیاء گزرے، پھر ہر دور میں ایک نہ ایک امام رہا. فاطمہ کی ذات وہ ہے کہ جب سے دنیا کا وجود ہے، جب سے دنیا باقی رہے. صلوات بر محمد. تو دیکھیے جب تک آدمی اپنے کو نہیں پہچانے گا بی بی کی عظمت کا اندازہ نہیں ہوگا. ہمارا حال یہ ہے، میں خدا نخواستہ آپ سے بدتر تو میں ہوں، تو آپ پر کیا ٹانٹ کروں گا؟ ٹانٹ وہ کرے گا کہ جس کے اندر خود کچھ ہو. ہم تو آپ سے بھی گئے گزرے ہیں. لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہم لوگوں کا جو حال ہے، سب کا نماز پڑھتے ہیں الحمدللہ، ان کی تو بات ہی مت کیجئے کہ جو نماز نہیں پڑھتے، اس لیے کہ ان کے لیے تو صاف صاف پیغمبر نے بھی اور اماموں نے بھی کہہ دیا کہ ایسا انسان مسلمان ہے ہی نہیں. حدیث صاف صاف پیغمبر نے فرمایا، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑ دی وہ کافر ہے. ایک جگہ چھٹے امام فرماتے ہیں کہ صلوات بر محمد امام فرماتے ہیں کہ زنا کرنے والا کافر نہیں ہے، گناہگار ہے، گناہ کبیرہ ہے، بغیر توبہ کے مرے گا، جہنم میں جائے گا، سب کچھ ہے، مگر زنا کرنے والا کافر نہیں پاتا. اس نے کہا آؤ بیٹا 7 بجے شروع کرواتے ہیں. تو وہ جہاں سے ہم کو اس طرف مڑنا تھا وہ وہیں کھڑے ہو گئے کہ ان کو ہم گھما دیں گے. ارے حضور اس طرف ہے. یہ جب تک وہاں سے جا کے پلٹیں گے تب تک 1 گھنٹہ لگ جائے گا، خود ہی 8 بجے پہنچیں گے، شروع کراؤ 7 بجے، ہے نا. تو اب وہ جا کے وہاں سے 6 بجے کھڑے ہو گئے کہ جیسے ہی وسیع صاحب ملیں گے ویسے ہی ان کو ادھر گھما دیں گے. اور وہ 1 گھنٹے سے کھڑا ہے آدمی. وسیع صاحب آئے ادھر ہی چلے گئے، یہ کچھ بولا ہی نہیں، چلا آیا موٹر سائیکل اٹھائی چلے آئے. تو کسی نے کہا تم 1 گھنٹے سے کھڑے تھے وسیع صاحب کو گھمانے کے لیے اس طرف، مگر کچھ بولے نہیں، کام بیوقوف ہیں، کیا بولیں گے جب وہ خود ہی الٹا جا رہے ہیں؟ تو ہم کیوں بولیں؟ تو شیطان الٹے جانے والوں کو راستہ نہیں گڑبڑاتا، سیدھے جانے والوں کو. سمجھ گیا؟ تو یہ حدیث تو آپ کو پتا ہے کہ اگر کوئی آدمی روزوں پہ روزے رکھتا جائے، نمازوں پر نمازیں پڑھتا جائے، حج پر حج کرتا جائے، کوہ احد کے برابر سونا اور چاندی راہ خدا میں خیرات کرتا جائے، صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرتا ہوا مظلومیت کے عالم میں قتل کر دیا جائے، پیغمبر نے کہا علی اگر تمہاری محبت اس کے دل میں نہیں ہے تو ایسا انسان جنت کی خوشبو نہیں سونگھ سکتا. تو شیطان کو پتا ہے کہ جس کے دل میں عشق اہل بیت نہیں ہے وہ چاہے جتنا پڑھے اس کو جنت میں جانا ہی نہیں ہے. تو پڑھنے دو یار، روکنے سے فائدہ کیا ہے؟ شیطان روکے گا کس کو؟ جس کے اندر عشق اہل بیت ہے. شیطان روکے گا کس کو؟ جس کے اندر محبت اہل بیت ہے. اب وہ کہ یار راستہ تو سیدھا ہے تو اس کو یار کہیں نماز روزہ ٹھیک ٹھاک کر کے کہیں نکل نہ لے. تو اب اس کو روکو
نماز نہ پڑھنے پائے، اس کو روکو یہ اعمال ٹھیک سے کرنے نہ پائے، تو ہم آپ لاکھ سدھرنے کی کوشش کریں، چونکہ محب علی ہیں اس لیے شیطان ہم پر زیادہ کام کرے گا۔ صلوات در محمد، غور کر رہے ہیں؟ لہذا یہ دماغ میں رکھیے آپ۔ تو لاکھ کو ایک لڑکا تھا ایسے ہی، وہ جو وہاں کونے میں کیا نام ہے، دروازے کے بعد ایک، اس کے بعد دو، تیسرا جو سفید کرتے والا ہے بیچارہ، کیا گھوم رہے ہو تم ہی کہہ رہے ہیں، ساری دنیا یہاں بیٹھی تو ٹیک لگائے تھے وہاں سے، لگتا ہے کچھ کمر میں تکلیف ہے بیچارے کے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ تو ایسا ہی لڑکا تھا ان کی طرح داڑھی وڑی رکھے، تو ایک دن شوق ہوا کہ خلوص کے ساتھ پڑھی جائے، کوئی تصور نہ ہو۔ تو اب وہ صاحب ایک ایسی مسجد میں چلے گئے بالکل گاؤں کے باہر کہ جہاں کوئی نہ آنے والا نہ جانے والا، وہ بھی نماز شب پڑھ لیں 3 بجے رات کو۔ اب جا کر کے کہ دنیا نہ دیکھے میں کیا کر رہا ہوں، اللہ اکبر۔ شیطان نے کہا ٹھیک ہے بیٹا آؤ پڑھواتے ہیں تم کو ہم خلوص سے۔ یہ بیچارے پتہ نہیں رکوع میں تھے کہ سجدے میں تھے کہ تب تک دروازہ بولا بڑ سے۔ اب ان کے دماغ میں آیا کہ ہم نے تو نہیں چاہا نا کہ کوئی جانے، اب اتفاق سے کوئی آ گیا ہے تو وہ تو بھائی اب اللہ کی مرضی، سبحان ربی العظیم وبحمدہ، دماغ گھوم رہا ہے۔ تو ابھی جب جائیں گے تو چچی پوچھیں گے اچھا تم وہاں نماز شب پڑھنے جاتے ہو؟ جب جائیں گے تو ابھی جو خالو جان کہیں گے بڑے پاپا، اب پوری نماز ہوتی رہی، دماغ میں یہی خوشی ہے کہ پورے محلے والے اب کیا واہ واہ کریں گے، ماشاءاللہ بیٹا 3 بجے رات کو وہاں سناٹے مسجد میں جاتے ہیں۔ نماز اللہ تصور خلوص سب ختم ہو گیا، اب وہ پوری نماز پڑھتے جا رہے ہیں، دماغ میں یہی ہے کہ یہ تعریف ایسے کریں گے، یہ تعریف ایسے کریں گے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، نماز ختم ہو گئی۔ یار مسجد میں تو کوئی آیا نہیں، یہ دروازہ کیسے بولا تھا جس سے ہم اتنا خوش تھے اتنی دیر سے؟ اب جو گئے گیٹ کے پاس دیکھا بارش ہو رہی ہے، ایک کتا بارش سے بچنے کے لیے وہ آ کر کے وہ جو چھجا تھا دروازے پر اس میں بیچارے نے پناہ لی تھی، کچھ پونچھ وونچھ ہلی، وہ دروازہ ہل گیا، یہ سمجھے کوئی آ گیا۔ پوری نماز اسی تصور میں پڑھتے رہے، نیت کی تھی کہ 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں قربۃ اللہ، پوری نماز ہو گئی کتے کی قربت میں۔ تو یہ حال ہے ہم لوگ۔ میں آپ کو جو سمجھانا چاہ رہا ہوں سر، میری بات کو برا مت مانیے گا، جب تک ہم لوگ اپنی اوقات نہیں سمجھیں گے تب تک اہل بیت کی عظمت کا اندازہ نہیں کریں گے۔ سمجھ میں آیا آپ کے نا؟ ہماری نماز یہ ہے، ہمارا روزہ یہ ہے، ہماری عبادت یہ ہے، چاہ کے بھی نہیں ہو پاتا 2 رکعت نماز پورے مجمع سے انکلوڈنگ مائی سیلف پوچھتا ہوں، بتائیے ہے 2 رکعت نماز آپ کے اکاؤنٹ میں جس میں نیت سے لے کے سلام تک اللہ کے علاوہ کوئی خیال نہ آیا ہو؟ نہیں ہے نا؟ تو ہم لوگوں کی عبادت کا یہ حال ہے، اپنی اوقات سمجھ لی۔ اب آئیے اس حدیث کو واپس چلتے ہیں۔ پیغمبر نے فرمایا فاطمہ سیدۃ نساء العالمین، فاطمہ سیدہ ہیں، سردار ہیں دنیا کی تمام عورتوں کی، من الاولین والآخرین، ازل سے لے کے ابد تک۔ اس کے بعد نبی کا فقرہ ہے وَأَنَّهَا لَتَقُومُ فِي مِحْرَابِهَا، اور جب میری بیٹی محراب عبادت میں کھڑی ہوتی ہے، یصلون علیہا 70,000 ملک من المقربین، 70,000 ملک مقرب فاطمہ کے انداز عبادت پر درود بھیجتے ہیں۔ کہاں ہم لوگ کا؟ اس کے بعد نبی فرماتے ہیں وَيُنَادُونَ بِمَا نَادَتْ بِهِ الْمَلَائِكَةُ مَرْيَمَ، اور فرشتے اسی طرح سے پکارتے ہیں فاطمہ کو بھی جیسے مریم کو پکارا کرتے تھے، کہتے ہیں یا فاطمہ تو ان اللہ اصطفاک، اے فاطمہ اللہ نے آپ کو چن لیا، وطہرک، اللہ نے آپ کو پاک و پاکیزہ قرار دیا، واصطفاک علی نساء العالمین، فاطمہ اللہ نے آپ کو دنیا کی تمام عورتوں پر منتخب قرار دیا۔ یہ تمام عورتوں پر منتخب کا مطلب کائنات کی ساری عورتیں ایک طرف، فاطمہ زہرا کی ذات ایک طرف۔ میں نے کہا انبیاء میں ہادیوں کی تعداد 1,24,000 مردوں میں اور 12 امام ہیں، عورتوں میں فاطمہ زہرا کی ذات اکیلی ہے۔ حتیٰ کہ جوانان جنت بھی 2 عدد ہیں، خاتون جنت اکیلی ہے۔ صلوات محمد۔ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ اس کے بعد کا جملہ نبی کا کہ یہ حدیث اتنی تھوڑی ہے
کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہے. پوری حدیث کیا ہے؟ پیغمبر نے آگے فرمایا وَأَبُوهُمَا خَيْرٌ مِّنْهُمَا، اور ان کے ماں باپ ان سے بھی اونچے ہیں. سمجھ گیا؟ تو فاطمہ کا کوئی جوڑ نہیں ہے، فاطمہ کا کوئی مقابلہ نہیں کسی کا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ پیغمبر کی بارگاہ میں جب آتی تھی، اللہ اکبر، آپ اسی حدیث پہ غور کر لیجئے ایک ایک جملے پر. روایت کہتے ہیں کلما دخلت علیہ فاطمہ قام الیہا رسول اللہ، جب کبھی جناب فاطمہ نبی کی بارگاہ میں آتی تھیں تو ہماری اردو کی پرابلم ہے، ہم ترجمہ کر دیں گے کہ فاطمہ کے لیے پیغمبر کھڑے ہو جاتے تھے، ہے نا، لیکن جملہ کیا ہے؟ قام الیہا رسول اللہ. قبلہ تشریف فرما ہے، یہ لوگ پوچھئے اگر حدیث میں ہوتا قام لہا رسول اللہ تب ترجمہ کیا کرتے؟ تب بھی یہی کرتے کہ ان کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے. قام لہا، قام الیہا، فرق کیا ہے؟ دیکھیے فرق آپ کو بتاؤں. قام لہا جیسے آپ کے ہاں کوئی آیا، آپ کھڑے ہو گئے، آئیے تشریف رکھیے، یہ ہے قام لہا. قام الیہا کا مطلب کیا؟ کھڑے نہیں ہو گئے. جیسے کوئی ہائی فائی آدمی آتا ہے تو آپ خالی کھڑے نہیں ہوتے، لپک جاتے ہیں نا، 10 قدم آگے بڑھ جاتے ہیں، آئیے پھر لے کے آتے ہیں. اس کے لیے استعمال ہوتا ہے قام الیہا. نہیں ہے کہ قام لہا نبی کھڑے ہو جاتے تھے فاطمہ کے لیے، نہ، بلکہ کھڑے ہوتے تھے، آگے بڑھ جاتے تھے. وَأَخَذَ بِيَدِهَا، اور فاطمہ کے ہاتھ کو پکڑتے تھے. اب پھر ایک جملہ ہے، روایتوں میں بدماشیاں ہوئی ہیں، روایتوں میں ہے وَقَبَّلَهَا، اور فاطمہ کو چومتے تھے، لیکن جو صحیح روایت ہے وہ قبلہا نہیں ہے، وہ قبل یدہا. دونوں میں ڈفرنس کیا ہے؟ صلوات بر محمد. آپ کا لڑکا کتنا بڑا ہے؟ آئے ارے باپ رے، 25 کے ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ رسول اللہ کی شادی 25 سال کی ایج میں ہوئی، مولا کائنات کی شادی 25 سال کی ایج میں ہوئی. والدین سن لیں بھائی، یہ معیاری ایج ہے. اور ایک روایت اور سن لیں کہ اگر اولاد کی شادی کر کے ماں باپ خرچہ اٹھا سکتے ہیں. اکثر سوال کیا ہوتا ہے، ارے ابھی کیا کر رہے ہیں، ابھی کچھ کرنے لگے. ٹھیک ہے، ہونا چاہیے، بٹ روایت کہتی ہے کہ اگر سب کی بات نہیں، وہ ماں باپ جو شادی کا خرچ بچوں کے بعد میں اٹھا سکتے ہیں اور شادی نہ کریں، روایت کہتی ہے کہ اگر کوئی گھٹنا گھٹتی ہے تو ماں باپ ذمہ دار مانے جائیں گے. صلوات، اس کو نوٹ کر لیجیے. یس، ایک اور صلوات. تو اب یہی حدیث آپ چلیے کہ کلما دخلت ہاں، تو چلیے صاحب، آپ کا بچہ کتنا بڑا ہے؟ 5 سال کا. چومتے امتے ہیں کہ نہیں؟ بوسہ دیتے ہیں. بچوں کو چومنے کا کیا حکم ہے شریعت میں؟ روایت کہتی ہے وَلِكُلِّ قُبْلَةٍ حَسَنَةٍ. اللہ جو ہے نا اتنا کریم ہے کہ وہ بہانہ ڈھونڈتا ہے کہ کچھ کرو کہ ہم تم کو ثواب دیں. عجیب کرم ہے اس کا. اب بھائی اولاد ہماری، باپ ہم، ثواب ادھر سے ہے کہ نہیں ہے؟ روایت کہتی ہے وَلِكُلِّ قُبْلَةٍ حَسَنَةٌ، ہر بوسے کے بدلے ایک نیکی لکھی جائے گی. اگر آدمی اولاد کو چومتا ہے، اپنے بچے کو چومتا ہے، تو جتنی بار چومے گا ہر بوسے کے عوض اللہ ایک نیکی لکھے گا. آپ نے سنا ہوگا نا، اکثر رسول اللہ امام حسن حسین کو چومتے تھے کہ نہیں چومتے تھے؟ ایک روایت میں ہے، اچھا ایک سے ایک بدماشوں دنیا میں ہے. تو ایک دن ایسے ہی رسول اللہ بیٹھے تھے اور بھی کچھ لوگ تھے، ایک اس پر امام حسن، ایک اس پر امام حسین. پیغمبر نے امام حسن کو کبھی چوما، کبھی امام حسین کو چوما. تو سامنے ایک صاحب بیٹھے تھے، نام بھول رہا ہوں میں، شوگر بات بھول جاتا ہے. تو وہ کہنے لگا یہ صاحب آپ چوم رہے ہیں، اللہ نے تو مجھ کو لی 10 اولاد، میرے تو 10 ہیں اور میں نے ایک کو نہیں چوما ابھی تک.
بہت بڑی بات سمجھ رہے ہیں کہ صاحب میں ارے بھیا پوچھ لو دین کیا کہتے ہیں. ہمارے دماغ کا نام اسلام نہیں ہے, احکام پیغمبر کا نام اسلام ہے. میں ارے بھائی ہم کھائیں کیا؟ تو وہ کہنے لگا صاحب آپ اس طرح چوم رہے ہیں اور میرے تو 10 ہیں اور میں نے ایک کو نہیں چوما آج تک. حضرت کا جواب سنیے, فرماتے ہیں کہ اب اگر اللہ نے تمہارے دل سے رحم نکال لیا ہے تو میں کیا کروں. عجیب ہے. تو یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اولاد کو چومنا نمبر 1 فطرت, نمبر 2 فرمان دین, نمبر 3 چومو گے تو ثواب الگ ملے گا. تو اس میں کون آدمی ہے جس نے, آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں, انشاءاللہ 2 سال بعد کریں گے, تو اس میں کون آدمی ایسا ہے کہ جو اپنی اولاد کو نہ چومتا ہو؟ ہے کوئی ایسا جس نے آج تک اپنے لڑکا کو نہیں چوما ہے, بچی کو نہیں چوما, تنی ہاتھ اٹھا دیتا ہو؟ تو یہ فطرت ہے, یہ کوئی بڑی بات تھوڑی ہے. ہر آدمی اپنے بچے کو چومتا ہے, مگر یہاں یہ نہیں ہے کہ پیغمبر جناب فاطمہ کو چومتے تھے. وہ کون سی بڑی بات؟ ہر باپ اپنی اولاد کو چومتا ہے بھائی. اسی لیے یہ بدماشی کی گئی ہے کہ اس لفظ کو ہٹا دیا گیا جو اوریجنل ہے. تو کلما دخلت علیہ فاطمہ, جب کبھی جناب فاطمہ رسول اللہ کے پاس آتی تھی, قاما لہا نہیں, قاما الیہا رسول اللہ, پیغمبر جو ہے وہ کھڑے ہو جاتے تھے, بڑھ جاتے تھے استقبال میں. وہ قبلہا نہیں کہ فاطمہ کو چومتے تھے, وقبل یدہا, اور فاطمہ کے ہاتھ کو چومتے تھے. اولاد کو چومنا محبت کی علامت ہے, ہاتھ کو چومنا عظمت کی علامت ہے. صلوات بر محمد و آل محمد. ایک چیز ہے نا, روایات کے ساتھ بھی کھلواڑ ہوا ہے. اس روایت میں بھی ہوا ہے, جب کچھ نہیں کر پائے نا تو قبلہ یدہا میں یدہا نکال دیا, قبلہ کر دیا. صاحب تو باپ بیٹے کی محبت نہ. وقبل یدہا, کھڑے ہوتے تھے. ورحب بہا, اور مرحبا کہتے تھے. مرحبا کا ترجمہ ہم لوگ کیا کریں گے؟ ویلکم, خوش آمدید. میں نے بہت غور کیا کہ جہاں آدمی بیٹی کو دیکھتے ہی کھڑا ہو جائے, کھڑے ہونے کے بعد لپک جائے, وَأَخَذَ بِيَدِهَا, ہاتھ پکڑ لے, تو وہاں رحبا کا ترجمہ خوش آمدید تھوڑے ہوگا. میری سمجھ میں جو آیا ہے واللہ عالم, کہ جب آتی تھی پیغمبر دیکھتے تھے, باچھیں کھل جاتی تھی, خوش ہو جاتے تھے, ہے نا, آگے بڑھتے تھے. وَأَخَذَ بِيَدِهَا, ہاتھ پکڑتے تھے. وَقَبَّلَ يَدَهَا, ہاتھ کو چومتے تھے. سمجھ گئے آپ؟ اس کے بعد وَأَجْلَسَهَا فِي, کیا کرتے ہیں آپ؟ بھائی میں جانتا ہوں, مطلب کہاں ہیں, کس پوسٹ پر ہیں, کچھ بتائیے گا سر. بینک میں ہیں, ٹھیک. اگر بینک میں ہیں تو بینک میں کیا ہے؟ کلرک ہیں, مینیجر ہیں, کلرک ہیں. تو آپ کے آفس میں مینیجر بھی ہوگا, ہے نا. اگر مینیجر آپ کی ٹیبل پر آئے گا تو آپ کھڑے ہو جائیں گے, تو کیا اپنی چیئر بھی دیں گے اس کو؟ آپ چیئر دیں گے؟ آدمی ریسپیکٹ میں کھڑا ہو سکتا ہے, چیئر نہیں دیتا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ پرنسپل صاحب آ جائیں جو ہے وہ کلاس میں, ٹیچر لڑکے سب کھڑے ہو جائیں گے, اپنی چیئر ٹیچر نہیں دے گا. یہ ہے نا, پیغمبر صرف کھڑے نہیں ہوتے تھے. صدیق طاہرہ کیا ہے؟ کہتے ہیں وہ اجلسہا فی مجلس, اور پیغمبر اپنی جگہ پہ فاطمہ کو بیٹھاتے تھے, خود سائیڈ بیٹھتے تھے. تو اب یہ محبت نہیں ہے, یہ عظمت کی علامت ہے. اللہ اکبر. توجہ فرمائے, یہ ایک حدیث میں اتنے گوشے ہیں. کیا عظمت ہے صدیقہ طاہرہ کی, کیا مرتبہ ہے صدیقہ طاہرہ کا. فرماتے ہیں فاطمہ تو بضعۃ منی, فاطمہ میرا جز ہے, فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. من آذاہا فقد آذانی, جس نے فاطمہ کو اذیت دی اس نے
مجھے اذیت دی. جس نے مجھے اذیت دی اس نے اللہ کو اذیت دی. انصاف سے بتائیے سر، اللہ کو اذیت دینے والا نماز پڑھ کے مسلمان ہوگا؟ اب دیکھیے، ابھی تو ہم یہ کہہ رہے تھے کہ جو نماز نہیں پڑھتا وہ کافر ہے. اب یہاں آ جائیے آپ، نماز پڑھنے والے کی بھی گارنٹی نہیں ہے کہ مسلمان ہو جب تک فاطمہ راضی نہیں ہوں گی. غور فرما رہے ہیں؟ اب اللہ بہت کریم ہے. ایک صلوات، ایک مثال دیتا ہوں. صلوات. اللہ بہت کریم ہے، 1000 بدماشی کر لو اللہ معاف کر دے گا، ہے نا؟ بہت وقت آپ کا نہیں لوں گا، باتوں میں لمبا ہو گیا. اللہ بہت کریم ہے. قرآن کہتا ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا. اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے میرے ان بندوں سے جنہوں نے گناہ کی وجہ سے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں، اللہ ان کا سارا گناہ معاف کر دے گا. اور اس طرح جب آپ جائیں گے روایات میں نا، ایک قصہ ملتا ہے. معاف کرنے کا حال یہ ہے کہ بلکہ دعا ہے. مناجات 15 مناجاتیں ہیں مفاتیح کے شروع میں. اس کی پہلی مناجات ہے آغا کیا؟ مناجات التائبین. عجب جملہ ہے. الہی ان کان الندم علی الذنب توبۃ فانی وعزتک من النادمین. پالنے والے اگر گناہوں پہ شرمندہ ہونا یہی توبہ ہے، تیری عزت کی قسم ہم اپنے گناہ سے شرمندہ ہے. اس کا مطلب کیا یار؟ توبہ نہ بھی کرو، خالی شرمندہ ہو جاؤ گھر میں آگے جا غلط کیا، اللہ اسی کو توبہ کاؤنٹ کر کے معاف کر دیتا ہے. غور کر رہے ہیں کتنا کریم ہے. توبہ کر لو معاف کر دے گا، شرمندہ ہو جاؤ معاف کر دے گا. خالی معاف نہیں کرے گا بلکہ ایک روایت تو یہاں تک کہتی ان اللہ یحب الشاب التائب، اللہ توبہ کرنے والے جوانوں سے محبت کرتا ہے. خالی معاف نہیں کرتا بلکہ محبت کرتا ہے. شروع میں جب شراب کی حرمت کا معاملہ آیا تو اب شراب بینڈ ہو گئی، تو اب ظاہری طور پہ تو نہیں چل سکتی ہے نا. جسے آپ یہاں سے بہار جائیے، آپ کبھی گاڑی سے گئے ہیں مولانا، تو جیسے ہی گورکھپور سے آگے بڑھیے گا نا، جہاں سے بہار کا بارڈر شروع ہوگا تو گاڑی روک کے ڈگی چیک کرتا ہے یہ لوگ. کیوں؟ کہ بھائی وہاں بینڈ ہے، شراب تو نہیں لے کے، تو جہاں بینڈ ہو جائے گی تو وہاں اوپنلی نہیں چل سکتا ہے. تو اب قرآن نے کہہ دیا شراب بند، تو اب تو شراب چل نہیں سکتی. لیکن جو 40 سال سے پی رہے ہیں، بیڑی تو چھوڑ نہیں پاتا آدمی، سمجھے آپ؟ لڑکے بقول ایک بزرگ کے کہنے لگے میاں بچپنے میں اماں ابا سے چھپ کے پیتے تھے، اب بچوں سے چھپ کے پیتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ عادت ہو گئی ہے، چھوٹتی نہیں ہے. تو جب آپ بیڑی نہیں چھوڑ پاتے ہیں، جا کر کے واش روم میں بیٹھ کے پیتے ہیں تاکہ کوئی دیکھنے نہ پائے. تو وہ بیچارے جو 40 سال سے شراب پی رہے تھے چھوٹ جائے گی آسانی سے. تو اب بینڈ ہو گئی تو اب چوری چھپے بیک ڈور سے چلتا. ایک دن ایک چچا میاں اپنے سر کے اوپر اب شراب کا برتن لے کے آ رہے تھے. کوئی کون چیک کرے گا؟ تب تک دیکھا سامنے سے رسول اللہ آ رہے ہیں. حالت خراب ہو گئی چچا کی کہ یار اگر پوچھ لیا تو پھنس جائیں گے، سچ بولے تو پھنسے، جھوٹ بولے تو پھنسے، کیا کرے؟ تو وہیں سے کہتا ہے کہ پالنے والے آج عزت بچا لے، اب نہیں کروں گا. تب تک رسول اللہ پہنچ گئے. کیا لیے ہو؟ ابھی تو ہڑبڑا گئے، لیکن قدرت ہے. منہ سے نکل گیا صاحب سرکہ ہے. پیغمبر نے کہا اتارو، اب تو اور حالت خراب. اتارا، ڈھکن ہٹایا گیا. ہاں ٹھیک ہے جا. واقعی سرکہ تھا. ابو چچا میاں لگے رونے. پیغمبر نے کہا یار اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ تم نے کہا سرکہ ہے، یہ ایکچوئل میں سرکہ ہے، سچ تو بولے تم. اس نے کہا یا رسول اللہ حقیقت یہ ہے کہ سرکہ نہیں تھا، شراب تھی. کہ تب کہ آپ کو دیکھ کے ڈر گیا صاحب، میں نے اللہ سے فریاد کی آج عزت بچا لے، اس کے بعد نہیں یوز کروں گا. اب سمجھ گیا، خدا شرما جاؤ، شرمندہ ہو جاؤ، توبہ کر لو. اچھا سب جانے دیجئے، نماز جنازہ میں شرکت کرتے ہیں آپ لوگ، 5ویں تکبیر سے پہلے جملہ ہے نہیں حضور، اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا. پالنے والے اس لا خیرے کے بارے میں کچھ نہیں جانتے ہم سوائے خیر کے. تو آپ کو پتہ نہیں آپ کے محلے کے تھے مرحوم وسیع حسن صاحب، مر گئے
تو 40 سال سے وثیقہ میں جو لوگ ہیں حجت صاحب وغیرہ، وہ جانتے نہیں وسیع حسن صاحب کیسے بدماش آدمی تھے. اور حجت صاحب کھڑے ہوئے وسیع صاحب کے جنازے پہ کہنے اللہم انا لا نعلم منہ الا خیر، ہم کچھ نہیں جانتے ان کے بارے میں سوائے خیر کے. اب ہمارے علاقے میں بھی ایک سے ایک لڑکے پڑھ کے قم سے آ گئے ہیں، اور گاؤں کے لوگ تو ہماری اوقات کہیں بہتر سمجھتے ہیں. تو پکڑ لیا حجت صاحب کو کہ صاحب آپ نماز پڑھا رہے تھے کہ جھوٹ بول رہے تھے؟ آپ کو پتا نہیں کہ کتنے بدماشی کر کے یہ مرے ہیں، ان کا مار کے دبا کے کیا کر کے یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ تو حجت صاحب کیا جواب دیں گے؟ بولو. یہی نا، اے بیٹا میں نے کوئی نماز جنازہ گڑھ تھوڑی لی ہے، ہم کو تو ادھر سے لکھ کے ملا ہے کہ ایسے ہی کہو. تو اگر ادھر سے ملا ہے تو اللہ کیوں کہلواتا ہے؟ اللہ میاں اتنا تاکید کرتے ہیں کل کرنا مگر جھوٹ مت بولنا. نمازے کے نام پہ جھوٹ بلوائیں گے؟ پالنے والے ایسا کیوں؟ امام نے فرمایا، امام صادق سلام اللہ علیہ، عجیب ہے، حضرت فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے جنازے میں زیادہ نہیں 40 لوگ، البتہ یہ ذہن میں رہے اللہ اپنا گناہ معاف کرے گا. ہم نے اگر ان کو گالی دی ہے تو جب تک یہ معاف نہیں کریں گے اللہ معاف نہیں کرے گا. لیکن اس کا جو میٹر ہے، امام فرماتے ہیں اگر کسی کے جنازے پہ 40 لوگ کھڑے ہو جائیں اور یہ جملہ کہہ دیں اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا، میں کچھ نہیں جانتا ان کے بارے میں سوائے خیر کے، آواز قدرت آتی ہے قد عجزت شہاداتکم، جاؤ تمہاری گواہی قبول. اور یہ تو تم نے اس بات کی گواہی دی ہے جس کو تم کو پتا تھا، وہ کہہ رہے ہو کہ ٹھیک ہے. ہمیں اس کے تو کچھ گناہ ایسے ہیں کہ جو کسی کو نہیں معلوم ہے، میں جانتا ہوں. لیکن جب بندے ہو کر کے تم اوائڈ کر رہے ہو تو میں تو ارحم الراحمین ہوں. جب تم لوگ کہہ رہے ہو کہ ٹھیک ہے تو جو تم جانتے تھے تم نے کہا، اور جو تم لوگ نہیں جانتے تھے میں جانتا تھا، میں نے اس کو بھی معاف کر دیا، ہے نا. اور یہ ساری تقریر ایک طرف، میرے مولا کا جملہ ایک طرف. ابھی کل پڑھا ہوگا نا دعائے کمیل، اس میں امیر المومنین کیا فرماتے ہیں؟ یا سریع الرضا، اے وہ اللہ جو اپنے بندوں سے بہت جلدی، بولیے، راضی ہو جاتا ہے. 1000 بدماشی کر لو آ کے جو ہے وہ شرمندہ ہو جاؤ، اللہ راضی ہو جاتا ہے. تو اب کسی کی بات اپنی جگہ، مولا کے جملے کے بعد تو کچھ نہیں ہے نا سر. اور مولا نے کہا یا سریع الرضا، ہے وہ اللہ جو اپنے بندوں سے بہت جلدی راضی ہو جاتا ہے. کیسے شرمندہ ہو جاؤ راضی ہو جائے گا؟ توبہ کر لو راضی ہو جائے گا. 40 آدمی جو ہے جنازے پہ کھڑے ہو کہہ دیں ٹھیک تھا، اللہ کہے گا جانے دو ٹھیک تھا، راضی ہو جائے گا. ہو گئی نا بات؟ اس کو یہی چھوڑ دیا. ایک بات طے ہو گئی کہ اللہ ماں سے زیادہ مہربان ہے اپنے بندوں پر. کسی روایت میں ایک مثال یہی دی گئی ہے کہ اگر کسی کا لڑکا غائب ہو جائے، مثال کے طور کے اوپر 10-15 سال غائب، مل ہی نہیں رہا ہے، اور اچانک 10 سال کے بعد آ کے 15 سال کے بعد دروازہ کھٹکھٹائے، وہی لڑکا، دروازہ اماں کھولیں، کتنی خوشی ہوگی ماں کو کھویا ہوا لڑکا پا کے 15 سال کے بعد. روایت کہتی ہے جیسے کھویا بچہ پا کے ماں خوش ہوتی ہے، ویسے گناہگار بندہ جب توبہ کرتا ہے تو اللہ خوش ہوتا ہے. ہو گئی نا؟ تو کل ملا کر کے کہ اللہ بہت کریم ہے، وہ تو انتظار میں ہے کہ یار سدھرو، آؤ ہمارے پاس، ہم تم کو بخشنے کے لیے بیٹھے ہیں. تو اب وسیع حسن صاحب، کیا نام ہے آپ کا؟ آپ کے والد کا؟ فائز صاحب مرحوم اللہ مغفرت. ان کے والد کا؟ ان کے والد کا؟ ان کے والد کا؟ دیٹ سال. یہ ایک بات نہیں ہے، سب کے ساتھ یہی ہے. انہوں نے تو کچھ زیادہ سنا دیا. ہم لوگوں سے پوچھا جائے تو دادا کے بعد پردادا کے بعد رک جائیں گے. ٹھیک، تو جب ہم لوگوں کو اپنے دادا پردادا کا نام نہیں معلوم ہے تو ان کو ہم ایصال ثواب کیا کریں گے؟ یہی حال تو ہم لوگوں کا بھی ہوگا جب ہم اپنے دادا کے لیے کتنا کرتے ہیں کہ ہمارا پوتا ہمارے لیے کرے گا، ہے نا. وسیع حسن صاحب مر گئے، 1 مہینہ 2 مہینہ چلا معاملہ، کبھی گھر والے، کبھی رشتہ دار، کبھی دوست، کبھی یار، 1-2 مہینہ چلا. 40ویں کے بعد پھر اب چھمائی ہو جائے گی، پھر اور بڑا کیا صاحب اب وہ برسی ہو جائے گی، پھر سال میں، وہ بھی اگر لڑکا لائق ہوا تو، ورنہ جانتے ہیں کیسے ہوگا؟ آج 16 مولانا صاحب
نماز کا 2 منٹ ذرا سا میں جائے نمک پارا لے کے آ رہا ہوں. پھر سال میں اس طرح ہوگا. ابھی 2-4 سال چلے گی طاہر صاحب مرحوم کی بھی, لیکن اس کے بعد جب پوتوں کا ہاتھ آئے گا, لڑکے ہی یہی ہوتا ہے نا. تو ہم لوگوں کا ذکر کتنے دن ہمارے لیے دعا کرے گا؟ کوئی 2 مہینہ 4 مہینہ, سال بھر 2 سال. اور یہ سال 2 سال بھی جو کہہ رہے ہیں روز تھوڑے کرے گا آدمی. آج ابا مرحوم کی برسی, اللہ مغفرت کرے, بڑی اذیتوں سے ہم کو پالا, بس یہی ہے نا. تو ہم لوگوں کا حال یہ ہے, مرنے کے بعد کتنے دن یاد کیے جائیں گے؟ سال بھر, 2 سال, 4 سال, 10 سال, بس نا. وہ بھی پرماننٹ نہیں, تاریخ وفات کے دن, اس کے دن, اس کے دن, کوئی شادی آ گئی, آج ابا ہوتے تو ایسا, بس نا. کچھ قسمتی لوگ ہیں کہ جو رسول اللہ کے بعد ہی مر گئے, 2 سال بعد, 5 سال بعد, 20 سال بعد. اور قسمت ایسی پائی کہ آج تک 1400 سال ہو گیا. جب ان کا نام کوئی لیتا ہے تب دعا کرتا اللہ ان سے راضی ہو جا. ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے؟ تو 1400 سال سے کروڑوں آدمی کسی کے لیے اگر دعا کریں کہ اللہ راضی ہو جا, سوال اللہ راضی ہوا کہ نہیں ہوا؟ آپ کہہ رہے ہیں یا سر یا رضا, 40 لوگ جنازے میں کھڑے ہو کہہ دیں تو اللہ کہتا ہے جاؤ ٹھیک تھا. تو اب اگر کسی کے لیے کروڑوں آدمی 1000 سال سے چلائیں, اللہ معاف نہیں کرے گا, اللہ راضی نہیں ہوگا. تو ہمارے سامنے 2 ہی آپشن ہیں, یا کہیے اللہ راضی ہو گیا. اگر اللہ راضی ہو گیا تو شیعو تم اپنی زبان بند کرو, تم کون بولنے والے ہو؟ اور اگر کہتے ہو اللہ راضی نہیں ہوا تو پبلک کو بیوقوف کیوں بنا رہے ہو 15 منٹ سے کہ بہت جلدی راضی ہو جاتا ہے؟ بات پھنس گئی نہیں پھنس گئی؟ ایک محاورہ کہا جاتا ہے, ایک چھت پہ 2 ہوا. صلوات بر محمد. شیعوں کا حال وہی ہے, ایک چھت پہ 2 ہوا. ایک طرف کہتے ہیں بہت جلدی راضی ہو جاتا ہے, ایک طرف ہم کہہ رہے ہیں بھیا 1000 سال سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں راضی نہیں ہوگا. یہ کیا چکر ہوا بھائی؟ کہ دونوں صحیح ہے. کیسے صحیح ہو سکتا ہے صاحب؟ یا یہ صحیح ہے یہ صحیح. میں نے کہا سب تو آپ نے گنا ڈالا, نبی نے جو شرط بتائی ہے وہ کہاں جائے گی؟ کا کیا ہوا؟ ہم نے کہا نبی نے ایک شرط بھی تو بتائی تھی, اللہ اسی سے راضی ہوتا ہے جس سے فاطمہ راضی ہو جائے. صلوات بر محمد و آل محمد. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ ساری دنیا کی دعا ایک طرف, فاطمہ زہرا کی رضا ایک طرف. اللہ کا شکر ہے کہ اس نے توفیق دے دی, آپ کے درمیان آ گئے. کر سکتے ہیں جتنا کر سکتے ہیں کیجئے. ایک چیز سناؤں میں آپ کو, یہی بیوی ہیں جو ہماری نجات کا سبب بنیں گے. ایک روایت سناتا ہوں اور اسی سے مصائب. صلوات بر محمد. بہار الانوار 43ویں جلد میں ایک جو ہے وہ امام کے صحابی ہیں جناب جعفر جعفی, جابر جعفی. جابر بھائی ایک دن آئے 5ویں امام کی بارگاہ. بھائی یہ سن لیجئے اور ختم دعا. 5ویں امام کی بارگاہ میں آئے, کہنے لگے کہ مولا حدثنی بحدیث فی فضل جدتک فاطمہ. مولا اپنی جدہ ماجدہ کی فضیلت میں ایک حدیث ایسی سنا دیجئے کہ اذا حدثت بہ الشیعہ فرحوا بذلک, کہ جب وہ حدیث شیعوں کے درمیان بیان کریں تو شیعہ خوش ہو جائیں. سمجھے آپ؟ گویا جابر بھی نعرے والی حدیث کی فرمائش کر رہے ہیں. میں پوری نہیں پڑھوں گا, 20 سے آگے چلتا ہوں تو خلاصہ سناتا ہوں میں آپ کو. امام نے فرمایا کہ جابر سنو, یہ جو میں نقل کرنے جا رہا ہوں مجھ سے بیان کیا میرے والد نے, یعنی امام سجاد علیہ السلام نے. ان سے بیان کیا میرے جد نے, یعنی امام حسین یا مولا کائنات نے. ان سے بیان کیا رسول اللہ نے. تو اب یہ پیغمبر فرماتے ہیں کہ جب قیامت کا دن آئے گا تو سارے انبیاء کے لیے نور کا ممبر رکھا جائے گا, اس میں سب سے اونچا ممبر میرا ہوگا. اللہ کہے گا یا محمد اخطب, بیٹھیے آپ تقریر کیجئے. ایسا خطبہ دوں گا میں کہ آج تک کسی نبی نے سنا نہیں ہوگا. پھر سارے اوصیاء کے لیے ممبر رکھا جائے گا,
اس میں سب سے اونچا ممبر میرے وصی کا ہوگا، علی کا۔ اللہ کہے گا یا علی اخطب، خطبہ دو۔ علی بھی ایسا خطبہ دیں گے کہ آج تک کسی وصی نے ایسا خطبہ سنا نہیں ہوگا۔ پھر اولاد انبیاء کے لیے ممبر رکھا جائے گا، اس میں سب سے اونچا ممبر میرے دونوں بچوں کے لیے۔ اللہ کہے گا اخطبہ، تم لوگ خطبہ دو۔ ایسا خطبہ دیں گے حسن حسین کہ آج تک اولاد انبیاء نے ایسا سنا ہوگا نہ ہوگا۔ اس کے بعد ثم ینادی المنادی، یہ محشر کا منظر بیان کر رہے ہیں رسول اللہ۔ ثم ینادی المنادی، پھر پکارنے والا پکارے گا، این فاطمہ بنت محمد، این خدیجہ بنت خویلد، این مریم ابنت عمران، این ام کلثوم ام یحیی ابن زکریا، کہاں ہیں یہ لوگ؟ فیقمنا، یہ خواتین کھڑی ہو جائیں گی، آواز قدرت آئے گی، لمن الملک اليوم، لمن الکرم اليوم، آج کرم کس کے پاس ہے؟ تو وہاں محشر میں اللہ کے اس کوئی جواب دینے کے ہمت کرے گا؟ سناٹا۔ آواز قدرت کیا آ رہی ہے؟ لمن الکرم اليوم، آج کرم کس کے لیے؟ تو یہی فرمائیں گی، فیقول محمد وعلی والحسن والحسین وفاطمہ، یہ لوگ فرمائیں گے للہ الواحد القہار، کہ آج کرم فقط اور فقط کس کے اختیار میں ہے؟ اللہ کے۔ جب یہ کہیں گے اللہ کے، تب اللہ کہے گا تو انی جعلت الکرم لمحمد وعلی والحسن والحسین وفاطمہ، تو میں نے اپنا کرم عطا کر دیا ہے محمد کو، علی کو، حسن کو، حسین کو، فاطمہ کو۔ پھر پکارنے والا پکارے گا، یا اہل الجام تعتغ الرؤوس وغض الابصار، اے محشر والو جھکاؤ گردن اپنی، بند کرو اپنی آنکھیں۔ فإن فاطمہ بنت محمد تسیر إلی الجنہ، اس لیے کہ فاطمہ بنت محمد جا رہی ہیں جنت کی طرف۔ پھر جبرائیل ایک ناقہ ناقے کی بھی تعریف ہے، اس میں ناقہ لے کے آئیں گے، بی بی کو اس پر بٹھلایا جائے گا، پروٹوکول ہوگا۔ دیکھیے سب کا پروٹوکول الگ ہوتا ہے، منسٹر کا الگ ہوگا، سی ایم کا الگ ہوگا، پی ایم پریزیڈنٹ کا الگ ہوگا۔ میں نے کہا نا مردوں میں تو بہت سے لوگ ہیں، خاتون جنت اکیلی ذات ہے فاطمہ کے، تو ان کا پروٹوکول بھی ویسے ہی ہوگا نا، 1,00,000 فرشتے داہنے، 1,00,000 فرشتے بائیں، 1,00,000 اس سواری، اس طرح لے کے آئیں گے۔ کہاں؟ جنت کے دروازے پر۔ اب یہاں سے سن لیجیے آپ، جنت کے دروازے پر جیسے ہی جنت کے دروازے پر آئیں گی، تلتفت، رک جائیں گی، آواز قدرت آئے گی، ما التفاتک، کیوں رک گئی ہیں آپ؟ اس لیے کہ میں نے آپ کے لیے جنت کا حکم دے دیا ہے، تشریف لے جائیے۔ بی بی کا جواب ہوگا، خدا میں آج اپنی حیثیت دیکھنا چاہتی ہوں، دنیا میں تو نہیں پہچانا لوگوں نے نا، قبر تک کا نشان نہیں ہے، تو کم از کم آج تو لوگوں کو پتا چلے کہ فاطمہ کیا ہیں۔ پالنے والے، میں آج اپنی حیثیت دیکھنا چاہتی ہوں۔ آواز قدرت آئے گی، اگر ایسا ہے تو واپس جائیے اور دیکھیے جا کر کے، کہاں؟ محشر میں، جس کے دل میں بھی آپ کی یا آپ کی اولاد کی محبت ہو، اس کا ہاتھ پکڑیے، بہشت میں داخل کر دیجیے۔ اب یہ میری مثال نہیں ہے، خود امام کی مثال ہے۔ فرماتے ہیں جیسے خراب دانوں کے بیچ سے پرندے اچھے دانے چھانٹ لیتے ہیں، ویسے ہی پورے محشر سے فاطمہ اپنے چاہنے والوں کو چن لیں گے، ہاں، لے کر کے اب ان کو آئیں گے کہاں؟ جنت کے دروازے پر۔ اللہ ان مومنوں کے دل میں ڈال دے گا، تم لوگ بھی رکو، یہ لوگ بھی رک جائیں گے، خود ہی دل میں ڈالے گا رکو، اور خود ہی اللہ پوچھے گا، ما التفاتکم، کیا بات ہے بھائی تم لوگ کیوں رک گئے؟ ہم نے تمہارے بارے میں فاطمہ کی شفاعت قبول کر لی ہے۔ تو اب یہ لوگ بھی، یہ جو دنیا میں بیچارے دبے کچلے تھے،
روزی روٹی کے لیے کہیں ادھر ادھر گئے ہیں تو چھپ کے نماز پڑھتے ہیں، تقیے میں رہتے ہیں، ہاں نا، بہت جھیلا ہے نا، اور محبان تو اب وہاں یہ کہیں گے پالنے والے ہم لوگ بھی آج اپنی حیثیت دیکھنا چاہتے ہیں۔ آواز قدرت آئے گی تو تم لوگ بھی واپس جاؤ میدان محشر میں، اور جا کے وہاں خود دیکھو جس نے بھی تم کو فاطمہ کے نام پر کھانا کھلایا، جس نے بھی تم کو فاطمہ کے نام پر لباس دیا ہو۔ کھانے میں پیسہ لگتا ہے نا، کسی کو آپ ایک جوڑا کپڑا دیں گے تو سستا 500 روپیہ لگے گا نا۔ میں رکشہ چلاتا ہوں صاحب، دن بھر میں 300-400 روپیہ کماتا ہوں، اپنے بچوں کا پیٹ بھروں کہ فاطمہ کے نام پر کسی کو کپڑا دوں یا کھانا دوں، تو اس کا مطلب جنت پیسے والوں کی ہے؟ نہیں نہیں نہیں، اللہ نے اس قابل کیا ہے، کرو، جاؤ دیکھو جس نے بھی تم کو فاطمہ کے نام پر کھانا کھلایا ہو، جس نے بھی تم کو فاطمہ کے نام پر لباس دیا ہو، تو اس میں تو پیسہ لگے گا نا۔ آگے جاؤ دیکھو جس نے بھی تم کو فاطمہ کے نام پر ایک گلاس پانی پلایا۔ کہیں 10 لوگ بیٹھے تھے، تمہاری غیبت ہو رہی تھی، مگر تم مثلا مرثیہ اچھا پڑھتے تھے، ذاکری اچھی کرتے تھے، ہاں جناب فاطمہ کے مصائب اچھے پڑھتے، یہ پہنچ جا رہا ہے، نہیں آپ ان کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے۔ تو جاؤ دیکھو جس نے بھی فاطمہ کے لیے تمہاری غیبت ہونے سے روکا ہو، اس میں تو پیسہ نہیں لگے گا نا۔ فاطمہ کے نام پہ پانی پلایا ہو، اس میں تو پیسہ نہیں لگے گا نا۔ حکم خدا ہوگا، پکڑو ہاتھ ان کا، بہشت میں داخل کر دو۔ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں جابر، پھر ایسا اثر ہوگا محشر میں فاطمہ کا نا کہ سوائے منافق، کافر اور شک کرنے والے دین، ان کے علاوہ کوئی بچے گا نہیں جس پر فاطمہ کا کرم نہ آ جائے۔ میں نہیں سمجھ میں نہیں آتا، کبھی واقعی آدمی آپ بھی غور کیجئے کہ جس بیوی کی عظمت کا حال یہ ہو، جس بیوی کا مرتبہ یہ ہو، یہ لوگ پاگل تھے، کرک تھے، دیوانے تھے، کیا تھے؟ یعنی جس بیوی کو اپنی نجات کا ذریعہ بنا سکتے تھے، جس بیوی کو اپنی بخشش کا وسیلہ بنا سکتے تھے، اس کے دروازے پر آگ، ہاں اس کے دروازے پر لکڑی، جس کے لیے پیغمبر کھڑے ہو جاتے تھے، جس کا پیغمبر ہاتھ چوم، یہی محبت رسول ہے، ہاں یہی عشق رسول ہے۔ اللہ اکبر، آئے دروازے پر، دق الباب کیا، کیا ہے؟ کہا علی کو گھر سے باہر نکالو۔ کہا علی نہیں جائیں گے، ہم گھر میں آگ لگا دیں گے۔ بی بی نے پوچھا کیا اس گھر کو آگ لگا دو گے جس میں تمہارے نبی کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں؟ مطلب یہ شاید ہے بھیا اب سے کچھ تو ہوش آ جائے، بھیا ابھی کل تک تم نے دیکھا ہے کہ نانا لے کے ان لوگوں کو کاندھے پہ جاتے، تو اس گھر کو جلا دو گے؟ وہ آدمی کہتا ہے وہ ان ہوا کریں، اور میرے بھائیوں صرف کہا نہیں گیا بلکہ آگ لگا دی گئی۔ پالنے والے تیرا لاکھ کرم ہے، تیرا لاکھ شکر ہے، تو نے ایسے گھر میں پیدا کر دیا کہ اہل بیت مل گئے۔ یا اللہ جب تک زندہ ہیں ان کے در سے وابستہ رکھنا پالنے والے، میرے معبود مرتے دم تک شیطانی وسوسوں سے محفوظ رکھنا میرے معبود۔ دروازے میں آگ لگا دی گئی۔ کہتے ہیں جب دروازے کا کچھ حصہ جل چکا، ایک شخص آگے بڑھا اور دوڑ کے اتنی زور سے پیروں سے دھکا مارا ہے کہ دروازہ اپنی جگہ سے اکھڑا اور آن کے بی بی کے سینے پہ لگا۔ دیکھیے اکثر ہوتا ہے نا، آپ لوگوں کو بھی چوٹ لگتی ہے، ایک بار جھٹکے میں لگی بات ختم ہو گئی، یہاں وہ نہیں ہے۔ دروازہ پہلے آیا، پیچھے دیوار ہے، سامنے دروازہ ہے، بیچ میں فاطمہ زہرا ہے۔ کچھ دیر تک ان لوگوں نے دروازے کو دبائے رکھا،
میں نے تو نہیں پڑھا ہے مگر ایک بزرگ کا مرثیہ ہے اس سلسلے میں، اتنا بڑا عالم بغیر روایت کے یہ شعر نہیں کہہ سکتا۔ فرماتے ہیں لست ادری ما قصۃ المسمار سل صدرها خزینۃ الاسرار، میں تم کو کیا بتاؤں کیل کا قصہ کیا ہے، اس سینے سے پوچھو جس سینے میں وہ کیل دھر آئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شاید دروازے میں کوئی کیل تھی کہ جب آ کے دروازہ بی بی کے سینے پہ لگا فریاد ہے یا رسول اللہ، ان کے سینے پہ لگا تو شاید وہ کیل دھر آئی ہے۔ جانتے ہیں آپ بی بی در و دیوار کے درمیان ہے، یہ لوگ گھر کے اندر گھس گئے، جیسے ہی در و دیوار کے بیچ سے نکل پائیں اپنا درد بھول گئی، اپنا غم بھول گئی، آن کے امیر المومنین کے سامنے سینہ سپر ہو گئی۔ اب اس کے بعد مت پڑھو کہ کیا ہوا، کیوں کہ اس لیے کہ اس میں بہت سے لوگ ہیں کہ جن کا خونی رشتہ ہے فاطمہ سے، جو سید ہیں اولاد فاطمہ ہیں۔ ارے ماں کی یہ مصیبت پتہ نہیں برداشت کر پائیں گے کہ نہیں کر پائیں گے، لیکن میں نہیں پڑھوں گا تو یہ بچوں کو کیسے پتہ چلے گا، کہاں اتنا کسی کے پاس ٹائم ہے کہ بیٹھ کے مطالعہ کرے گا۔ سناؤں آپ کو دو روایتیں، دونوں سن لیجئے۔ جیسے ہی در و دیوار کے درمیان سے نکل پائیں آن کے امیر المومنین کے سامنے سینہ سپر ہو گئی۔ روایت کہتی ایک شخص ہے، خدا لعنت کرے، جس کا نام ہے قنفذ۔ قنفذ نے کوڑا نکالا اور اس کوڑے سے اتنی زور سے اس بازو کے اوپر مارا ہے کہ روایت کہتی ہے کہ وہ کوڑا بی بی کے بازو میں لپٹ گیا۔ جیسے لوگ کالا تعویذ باندھتے ہیں ویسے ہی بی بی کا بازو سیاہ پڑ گیا، پھوڑا بن گیا، جو مرتے دم تک ٹھیک نہیں ہوا۔ اللہ اکبر۔ کہ دوسری روایت یہ ہے کہ جس وقت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا امیر المومنین کے سامنے سینہ سپر تھی، ایک شخص نے تلوار نکال لی، تلوار کے دستے سے بی بی کے شکم مبارک پر اتنی زور کی ضرب لگائی ہے کہ شہزادی کی چیخ نکل پڑی، یا فزت خذینی لقد سقطت ما فی احشائی، فزا مجھے سہارا دے دو، فزا مجھے پکڑ لو، فزا میرا بچہ مر گیا۔ بعض روایتوں میں ہے کہ ادھر سے مولا کی آواز آئی، یا فضت عدر کی مولا تک، ارے فضہ دیکھو اپنی بی بی کی خبر لو۔ اس حادثے کا نتیجہ یہ ہوا، بس 2 منٹ، اس حادثے کا نتیجہ یہ ہوا کہ بی بی کو غش آ گیا۔ اب جب غش آ گیا تو کوئی حمایت والا نہیں رہا، نہ ان لوگوں کو موقع مل گیا۔ امیر المومنین سلام اللہ علیہ کے گلے میں رسی ڈال دی گئی، ایک آدمی آگے سے کھینچتا ہوا، دوسرا انسان پشت سے ڈھکیلتا ہوا لے کے مسجد میں آئے۔ امیر سلام اللہ علیہ کی گردن پہ تلوار رکھ دی گئی، مٹھیاں حضرت کی بند ہیں، کچھ لوگ لگے ہیں کھول کے چھلا کے شور مچا دے کے بیعت ہو گئی ہے، تلوار گردن پہ رکھی، بیعت کرو نہیں مار دیں گے۔ یہ مسجد کا حال ہے۔ ادھر گھر کا معاملہ یہ ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد بی بی کو غش سے افاقہ ہوا، اپنا درد نہیں، اپنا غم نہیں۔ جیسے ہی ہوش آیا پہلا سوال، علی کہاں گئے؟ اور جب بتایا گیا کہ علی کو گرفتار کر لیا گیا، مشہور تو یہ ہے کہ سر پہ ردا ڈالی گھر سے نکل گئی، لیکن کہیں پڑھا میں نے اور وہ بات سمجھ میں بھی آتی ہے کہ بی بی سے اس حادثے کے بعد چلا نہیں جا رہا تھا۔ تب خاندان کی 2 عورتوں نے دونوں طرف سے بازو پکڑا، اس عالم میں بھی مولا کی حمایت میں گھر سے نکل گئی، باہر نکلی، فرماتی ہیں خلو ابن عمی، علی کو چھوڑ دو ورنہ بابا کا کرتا سر پہ رکھ لوں گی۔ 5ویں امام کی بزم ہے، ایسے ہی بات نکل آئی۔ امام نے فرمایا خدا کی قسم اگر ہماری دادی فاطمہ
نبی کا کرتا سر پہ رکھ لیتی، مدینے میں ایک آدمی زندہ نہ بچتا۔ سلمان فارسی کہتے ہیں کہ بی بی نے کہا علی کو چھوڑ دو ورنہ سر کے بال بکھیر دوں گی۔ سلمان کہتے ہیں جیسے یہ جملہ فرمایا مسجد نبوی اپنی جگہ سے اٹھنے لگی۔ ادھر میں نے سنایا مسجد کا حال یہ ہے، مولا کی گردن پہ تلوار ہے، بیعت کرو ورنہ مار دیں گے۔ کتنا کریم ہے میرا مولا، کتنا رحیم ہے میرا آقا۔ مولا سے کیا مطلب تھا؟ چپ رہتے، فاطمہ کو بد دعا کرنے دیتے، مدینہ تباہ ہو جاتا۔ یہی تو لکھا جاتا ہے نا کہ نبی کی بیٹی کو اتنا ستایا امت نے کہ بد دعا کر دی، مدینہ تباہ۔ مولا سے کیا مطلب؟ لیکن اس زمان عالم میں بھی کہ جب کہ گردن پہ تلوار ہے، جیسے ہی بی بی کی آواز مولا کے کانوں میں پہنچی، سلمان کہتے ہیں مولا نے مجھ کو اشارے سے بلایا سلمان یہاں آؤ۔ میں گیا، جی مولا کا سلمان دوڑ جاؤ، سلمان جلدی چلے جاؤ، فاطمہ کے پاس کہہ دو گھر چلی جائے، فاطمہ سے کہہ دو بد دعا نہ کرے۔ ارے کتنا کریم ہے میرا مولا۔ سلمان زہرا سے کہہ دو بد دعا نہ کرے۔ اے سلمان اگر زہرا نے بد دعا کر دی مدینے میں کوئی بچے گا نہیں۔ سلمان کہتے میں دوڑا دوڑا آیا، میں نے کہا بی بی آپ رحمت للعالمین کی بیٹی ہیں، آپ عذاب کا سبب نہ بنیے۔ فرمایا سلمان میرا بھی مزاج نہیں ہے۔ کہا پھر؟ کہ دیکھ نہیں رہو یہ لوگ علی کو قتل کرنا چاہتے ہیں، میں سب برداشت کر سکتی ہوں، علی کا قتل کیسے برداشت کر؟ سلمان نے کہا کہ میں تھوڑی کہنے آیا ہوں۔ کہ پھر؟ کہ مجھ سے مولا نے کہا ہے کہ زہرا سے کہہ دو گھر چلی۔ علی نے کہا ہے؟ ہاں۔ فرمایا میں علی کی اطاعت گزار ہوں۔ یہ کہہ کے واپس آ گئی۔ ہے دنیا میں کوئی عورت ایسی جس کا شوہر تلوار کے نیچے اور وہ صرف اس بنا پہ واپس آ جائے کہ کہا ہے مولا نے؟ فَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ میں بھی پڑھتا ہوں، میرے ساتھ آپ بھی دہرائیے مرحوم کے ایصال ثواب کی نیت سے۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد وإیاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ كذلك الله ربنا صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واحشرنا معهم. پروردگار اس سورہ حمد و توحید و صلوات اور اس مجلس عزا کا ثواب
ہاں اشتیاق حسین ابن مشتاق حسین مرحوم اور نجمہ بیگم بنت اکبر حسین مرحومین کی روحوں تک پہنچا دے، ان کے گناہوں کو بخش دے، جوار معصومین میں جگہ کرامت فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔